ٹھیک ٹھاک علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ. ماشاء اللہ کافی دیر کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے. تھینک یو سر. شاید آپ جانتے ہو. جی سر. میرا جی علامہ صاحب، میرا ایک سوال ہے. پچھلے دن آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں. اوکے. ہاں، تو ان سے جب سوال کیا گیا ایک مسئلے کے اوپر، تو انہوں نے بولا کہ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کے چانسز زیادہ ہیں جنت کے اندر جانے میں امریکہ کی نسبت، کیونکہ امریکہ کے اندر جنت میں جانے کے چانسز کم ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم بھائی. عقیدہ اگر غلط ہے انسان کا تو وہ چاہے امریکہ میں رہے چاہے مکہ مدینہ میں رہے, وہ تو جنت جا ہی جی نہیں جی. سکتا. ٹھیک ہے نا. جو اللہ کی طاعت کرتا ہے, عقیدہ اس کا صحیح ہے, حق کی اتباع کرتا ہے, اور وہ اگر اس سے گناہ ہوتا ہے وہ استغفار کرتا ہے, چاہے امریکہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو, کہیں بھی ہو, وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جیوگرافی کا اس پہ اثر نہیں ہے. البتہ یہ ہے بعض بعض جگہ ہیں نا کہ وہاں پر, پاکستان ایسا ملک نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا, بعض جگہ ہیں ایسے دنیا میں کہ وہاں پر ایمان کو بہت فروغ ملتا ہے. وہ جو میں نے دنیا میں دیکھے وہ جگہ کون سے ہیں, وہ ایک نجف اشرف ہے اور ایک قم ہے. کہ وہاں پر ان کا ماحول ہی ایسا ہے کہ وہاں پر وہ اہل بیت علیہ السلام کا خاص کرم ہے. اور احادیث میں بھی یہ ملتا ہے کہ کوفہ کا سرزمین جو ہے اور قم کی سرزمین, یہاں پہ ایمان محفوظ رہتا ہے. تو یہ دو مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر وہاں کی مٹی ایسی ہے, وہاں کی ہوا میں ایسی تاثیر ہے. وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا آشیانہ ہے کہ وہاں پہ بہت برکات زیادہ ہیں. اور انسان کو یعنی جنہوں نے قم یا نجف میں رہے وہ جانتے ہیں. میں نے تو پاکستان بھی دیکھا ہے, قم بھی دیکھا ہے, نجف اشرف بھی دیکھا ہے, یعنی میں نے پاکستان آپ مشہد بھی آئے دیکھا, ہوئے ہیں؟ میں نے مکہ بھی دیکھا, مدینہ بھی دیکھا نا. لیکن جو ماشاء اللہ جو روحانی سکون قم میں ہے اور نجف اشرف میں ہے, کوفہ میں ہے, نہ کربلا میں ہے. کربلا میں چلے, میں کربلا اور قم کا مقایسہ نہیں کرتا, لیکن مشہد میں نہیں ہے, دوسروں جگہوں میں نہیں ہے اس طرح. ٹھیک ہے نا. وہ عجیب ہے. وہ اہل بیت علیہ السلام کے یہ روایات احادیث مسئلے پہ بہت زیادہ ہیں. صحیح نا. تو یہ ایسے دنیا میں ایسے مقدس مقامات ہیں. میں مکے میں جب رہا تھا تو حرم وغیرہ میں جاتا تھا تو وہاں بہت مزہ آتا تھا ہمیں. مدینہ میں بھی حرم میں جاتا تھا, بہت مزہ آتا تھا. لیکن وہ جو بات نجف اشرف کی ہے کہ وہاں پہ ایک سکون ہوتا ہے, روحانی سکون ہوتا ہے انسان کو, چاہے وہ یہ عجیب ہے. یعنی یہاں پر جو بھی وہاں پہ جائے اس کو فوراً محسوس ہوتا ہے, جیسے آپ ایک باپ کے گود میں آئے ہو نا, اس طرح انسان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. ایمان وہاں پہ محفوظ رہتا ہے. لیکن پاکستان میں کہاں, پاکستان نام کا اسلامی ملک ہے, لیکن وہاں پہ بہرحال آپ خود پتہ ہے, میں کیا عرض کروں, پاکستان میں بے دینی بھی بہت ہے نا ہاں پاکستان میں. بے دینی بہت ہے. علامہ صاحب، دوسرا میرے یہ سوال ہے کہ آپ کو جب فرسٹ ٹائم جب میں نے آپ سے بات کی تھی حدیث ثقلین کے اوپر، آپ کا لیکچر نمبر تقریباً 15 تھا، تو ہم، اس وقت میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد امجاد کے بارے میں، حضرت ہم، زینب رقیہ، اس وقت آپ نے بولا تھا کہ میرا اس کے اوپر مطالعہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم، پھر آپ نے نیکسٹ میں آپ پھر مانے بھی ہیں کہ حضور کی 4 بیٹی ہیں. تو ہم. کائنڈلی میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ان کا اتبا اور اتیبہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، حضرت رقیہ یہ اور شے حضرت زینب. حدیث میں نہیں ہے بھائی, یہ شے روایات میں نہیں ہے کہ عتبہ اتیبہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کے احادیث میں. یہ اس کے اندر موجود تو ہے. علامہ اہل باقر بیت اہل بیت علیہ السلام علامہ کے اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں نہیں ہے. مجلسی صاحب اپنی علامہ کتاب میں وہ تاریخی مسائل مخالفین سے بھی نقل کرتے ہیں, لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہوا عتبہ اتیبہ سے. انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اور ٹھیک ہے نا, اگر حدیث ہے تو ہمیں ان کی دکھائیے. ان کی کتاب ہے میرے خیال سے باقر مجلسی صاحب کی حیات القلوب. اس کے اندر جدھر ازواج ان کے اولاد امجاد کا چیپٹر انہوں نے بہرحال یہ باندھا کوئی حدیث بالکل. نہیں ہے بھائی. میں دیکھیں علماء شیعہ علماء اپنے کتاب میں کیا لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فلان کتاب میں یہ لکھا ہے. اگر کوئی حدیث ہے تو ہمیں دکھائیے نا. وہ شیعہ علماء وہ مخالفین سے نقل بھی کرتے ہیں نا کہ فلان کتاب میں یہ لکھا ہے, تو پھر لوگ اس کو کوٹ نہیں کرتے کہ بھائی اس نے دوسروں کا قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں وہ شیعہ عالم نے لکھ دیا. بھائی اس میں تو بعد میں بڑا فرق ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو ان کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی ہے؟ جی 2 کی شادی یہ تو عثمان ہم سے ہوئی مانتے ہے ہیں. نا. 2 کی شادی ہوئی ہے. ایک کی رخصتی سے پہلے وفات ہو گئی ہے. دوسری کا وہ یہ ہوا تھا کہ عثمان کو ایک کام کیا تھا عثمان نے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا میں گھر بولا تھا کہ جو ایک کام کرے گا جنت میں اس جی کو جی. گھر ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو عثمان نے کہا تھا, عثمان نے وہ کام کر دیا تھا. تو پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے یہ شرط رکھا تھا کہ عثمان اگر مجھ سے خطبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرط یہی ہے کہ یہ گھر جنت کا گھر میں مجھے ملنا چاہیے. تو عثمان نے کہا تھا ٹھیک ہے, وہ گھر میں نے بھیج دیا, وہ گھر میں نے مہر کر دیا. تو پھر وہ عثمان سے اس کی شادی ہو گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عثمان نے ان کو مارا تھا, انہی کے مارنے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی تھی. یہ آپ کی کتب یہ شیعہ کے کتب میں موجود ہے نا. آپ شیعہ نقطہ نظر اندر پوچھنا چاہتے ہے ہیں نا, نا؟ شیعہ نقطہ نظر یہی ہے ہماری کہ کتب کے عثمان اندر وہ یہ وقت اس وقت ابتدائی مسئلہ بعثت تھا, کیا ان کی ابتدائی اولاد ہجرت بھی تھا. تھی؟ جی علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں بھائی, آپ کی آواز, آپ کی پکچر بھی رکھی, آواز بھی نہیں آ رہی. بھائی اس کا نہ پکچر ہے نہ آواز ہے.